اعتکاف جو ہے وہ آج ہمارا موضوع رہے گا، چونکہ 19 رمضان المبارک ہے، کل سے انشاءاللہ العزیز اعتکاف میں لوگ بیٹھ جائیں گے، تو فلسفہ اعتکاف کے آداب جو ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ جو ہمارے ساتھ جید علماء آج موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ قمر عباس نقوی صاحب، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، خوش آمدید نقوی صاحب، اور ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین گرامی، آپ سب آشنا ہیں کہ اعتکاف کی اہمیت جو ہے وہ بے پناہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال جب اعتکاف آپ نے کسی وجہ سے نہ فرمایا تو اگلا سال آیا تو 20 دن آپ نے اعتکاف فرمایا، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کس قدر اہمیت تھی خاص طور پر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کی۔ اور اسی نسبت سے لازم بات ہے کہ یہ اہمیت جو ہے وہ پھر مسلمانوں تک بھی منتقل ہوتی ہے، اور مسلمانوں کے لیے بھی اسی لیے یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں یہ 10 دن۔ اور میں شروع کرنا چاہ رہا تھا نقوی بھائی سے، مگر نقوی صاحب کی بھی خواہش یہ تھی کہ داہنے ہاتھ سے، چونکہ عامر عبداللہ محمدی صاحب گو کہ عمر میں نقوی بھائی سے چھوٹے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی ان کی بھی خواہش ہے، یہ خواہش کیا حکم ہے، تو پھر عامر بھائی سے ہی ہم شروع کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات خاص ناظرین، جو میرے دونوں مہمانوں کی بہت ہی محترم ہے میرے لیے، میں تو بہت ہی یعنی کہ ابتدائی اور ادنا طالب علم ہوں، کہ اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے جو دونوں شخصیات جو اس وقت یہاں تشریف فرما ہیں، ان کا بڑا کام ہے، اور یعنی کہ ان کی جو کوششیں ہیں وہ ہم سب پر عیاں ہیں۔ اور مجھے بابا فرید کا وہ یاد آتا ہے کہ مجھے سوئی دو اس لیے کہ سوئی جوڑتی ہے، مجھے کینچی مت دو اس لیے کہ کینچی جو ہے وہ کاٹتی ہے، الگ کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر دے گا، جو انسانوں کو جوڑتا ہے، جو مسلمانوں کو جوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنی رحمت فرمائے، آسانیاں فرمائے۔ عامر بھائی، اعتکاف 10 دن، اور پہلے تو مختصر اس کی اہمیت بیان فرمائیے، پھر میں آؤں گا کہ اعتکاف میں ہم دیکھتے کیا کچھ ہیں مساجد میں اور گھروں میں، اور کیسے جو اس کا صحیح روح ہے اس کے ساتھ ہم اعتکاف جو ہے وہ بیٹھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا بڑا انتظار تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کے تیزی سے رخصت ہوتے ہیں، اور ہر سال ہی ایسا ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہ آخری 10 دن ہیں، اور ایک روایت کے مصداق اگرچہ اس پر علماء نے کلام کیا ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، جی ہاں، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم کی آگ سے، عتق من النار یعنی جہنم کی آگ سے خلاصی کا ہے۔ اگر اس کے مفہوم پر غور کیا جائے تو پہلے عشرے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت نے جوش مارا لوگوں کو نماز کی طرف، ہدایت کی طرف، قرآن کی طرف، اتباع سنت کی طرف، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے تقاضوں کی طرف راغب کر دیا۔ وہ لوگ بھی جو سالہ سال مسجد کا رخ نہیں کرتے تھے، رمضان کے آتے ہی مسجدوں میں دکھائی دینے لگے۔ یہ دیکھیں رمضان کی برکت، ان کے چہروں پر نورانیت برسنے لگی، اور ان کا دل اسلام کی طرف، ایمان کی طرف اور اعمال صالحہ کی طرف مائل ہونے لگا، مائل ہوتا ہے، کھچا جاتا ہے۔ پھر مغفرت کا عشرہ، یعنی آپ رحمت الہی کو آپ نے حاصل کیا تو آپ اس قابل ہوئے کہ اب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی مل جائے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو معافی ملتی ہے تو اب آپ گویا کہ جس طرح ایک فوجی عام ٹریننگ لیتا ہے اور ایک کمانڈو ہوتا ہے جو خاص ٹریننگ لیتا ہے، ایس ایس جی کی ٹریننگ ہے، تو اب آپ کو اللہ تعالیٰ منتخب فرما رہے ہیں اور آپ کو وہ توفیق دے رہے ہیں کہ آپ 10 دن اپنے گھر کو، کاروبار کو، آل کو، اولاد کو، تمام تر دلچسپیوں کو، اپنی تمام تر ترجیحات کو تج کر، قربان کر کے، سب کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کو اپنا عارضی گھر بنا کر دھرنا مار کر بیٹھ جائیں۔ کیونکہ اعتکاف کے لفظی اور لغوی معنی دھرنا مار کر جم کر بیٹھنا ہے، گویا کہ ایک مورچہ آپ نے سجایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا یہ 10 دن تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جاگو، ایقظ اہلہ، آپ اپنے گھر والوں کو جگاتے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور اپنی راتوں کو زندہ کر دیتے، یعنی رات دن بن جاتے، وَشَدَّ مِيزَرَهُ، اور اپنی کمر ہمت کس لیتے۔ یعنی عام دنوں میں آپ کی عبادت کا یہ حال تھا کہ آپ ساری رات قیام میں کھڑے رہتے، نوافل پڑھتے رہتے، حتیٰ کہ آپ کے قدمہائے مبارک متورم ہو جاتے۔ حالانکہ آپ تو شفیع المذنبین ہیں، آپ تو گناہگاروں کی بخشش کرانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اندیا اور اللہ کی طرف سے بشارت لے کر آئے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ نے کہا، اور امت کی بخشش کے لیے سرکار، اور اما عائشہ صدیقہ نے کہا تھا کہ آپ کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں، اور افلا اکون عبدا شکورا،
کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بندہ نہ بنوں؟ بنوں؟ تو شکر کے اظہار کا ایک طریقہ تو زبان سے الحمدللہ کہنا ہے، جو ہمارے ایک عام وتیرہ بن چکا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ، بس کاروبار بڑا مندہ ہے، الحمدللہ طبیعت بڑی خراب ہے. لیکن ایک شکر کا طریقہ ہے، آپ اپنے عمل سے شکر کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت داؤد آپ کا علیہ السلام ایک کو ایک کہا عضو گیا جو ہے وہ اعملوا، ثابت کر رہا ہو. اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کی آل شکر کے اعمال کرو. سبحان اللہ. فلسفہ اعتکاف پر عامر بھائی نے ابھی روشنی ڈالی. میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب بھی ذرا فلسفہ اعتکاف پہ روشنی ڈالیں، پھر ہم آداب پہ اور پھر ہم آگے چلیں گے کہ مسنون طریقے جو ہیں اعتکاف کے وہ کیا ہیں. جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو آپ لوگوں نے فرمائی اور موضوع بھی اچھا رکھا، چونکہ ایام بھی نزدیک ہیں. اعتکاف در حقیقت ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کس کا حکم ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے اعتکاف حکم الہی ہے، اعتکاف دعائے ابراہیم ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اعتکاف معبود برحق کی طرف متوجہ ہونے کا نام ہے. واہ. اعتکاف معبود برحق کو سجدہ ریز ہونے کے لیے ایک تخیل اور تفکر کی دنیا میں جانے کا جانے کا نام. بالکل ٹھیک. اعتکاف کثرت عبادت کا نام نہیں ہے. میں اگر ارتکاز کا نام. جی، اگر ارتقاء بشریت، معراج انسانیت اس اعتکاف سے سبحان اللہ. ملتی ہے. سبحان اللہ. کیا عمدہ بات کی، کیا عمدہ نقطہ. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جم کر جب بیٹھیں، واہ. مولانا نے فرمایا تو کیا مانا ہے؟ اللہ عبادات کا، ہماری عبادات کا جی محتاج نہیں ہے. بالکل ایسے. فرشتے ملائک بہت جی جی جی. ہم سے وہ کیا چاہ رہا ہے؟ کیا اس کو اچھا لگتا ہے کہ ہمیں مشقت میں ڈالے؟ قطعی نہیں. قطعی نہیں. تو مشقت کا نام تو ہم سے عبادت، کہتا ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم مت کرو. تو مشقت کا نام عبادت نہیں. کیونکہ یہ ذرا اس کا مفہوم اور تھا، لیکن بہرحال یہ کہتا ہے کہ ظلم مت کرو. عبادت نام ہے ایک ایسے تفکر کا کہ جہاں جبین انسان جو ہے وہ خود بخود رضائے رب کی طرف جھکنا شروع ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس کو اس بات کی ضرورت نہ ہو سبحان اللہ. کہ دنیا کا کوئی قانون، دنیا کا کوئی عالم، دنیا کا کوئی مفتی اس کو مجبور کرے کہ تو نماز پڑھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا تو روزہ رکھ. سبحان اللہ. اس کو اپنے رب کے سامنے جھکنے کے لیے ایک لمحہ چاہیے جس میں وہ تفکر کرے. واہ. تو اللہ نے ایک موقع دیا اعتکاف کا کہ تمہیں چاہیے کہ تم ایک ایسے مقام پر بیٹھو جہاں پاک اور پاکیزہ ماحول ہو، اور اس پاک اور پاکیزہ ماحول کے اندر اپنے خیالات کو پاک اور پاکیزہ کرو. سبحان اللہ. اپنے وجود سے لے کر کے کائنات کے ذرے ذرے پر غور کرو. جب تم کو رب عظیم مل جائے، جب تم کو رب اعلیٰ مل جائے تو تاخیر مت کرنا اس کو سجدہ کرنے میں. سجدہ کرنے میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم عام طور پر، میں اپنے علماء سے بھی میری درخواست ہے، اپنے بزرگان سے بھی درخواست ہے، اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، خواتین، ہر آتے ہیں، لیکن کثرت اعمال میں ان کو زیادہ مصروف کیا جاتا ہے. درست کہہ رہے ہیں آپ. اور تفکر کی منزل جو ہے وہ ان کے پاس نہیں آ پاتی، وہ غور نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ جس چیز کو پسند کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم تدبر نہیں کرتے. بالکل درست. اور بار بار قرآن میں کہا ٹھیک ہے نا، تم تفکر اور غور کیوں نہیں کرتے. جی ہاں، میں اس لیے بہت آسان انداز میں بات کر رہا ہوں کہ بچوں کو بھی سمجھ میں آئے بات کو کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو معبود کیا چاہتا ہے کہ آپ غور کریں، فکر کریں. جب آپ غور و فکر کریں گے تو کس بات کی غور و فکر کریں؟ اس معبود برحق کو تلاش کریں. سبحان اللہ. وہ موجود ہے اور سامنے نہیں ہے. تو اب ہمیں ایسی عبادت کرنی ہے جس کے لیے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہ ہو. کیا کہنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں اس کے سامنے سجدہ کرتا ہوں، اور ایسا کرتا ہوں کہ اگر دنیا سے سارے پردے ہٹا دیے جائیں
تو میرے یقین میں ذرہ برابر نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی. کمی ہوگی. کیا کہنے. یہ جو تفکر کی بات کی علامہ صاحب نے, بڑی عمدہ بات کی. یہی بات آپ نے بھی کی, یہی علامہ صاحب نے بھی کی, اپنے اپنے طریقے سے اس پہ روشنی ڈالی. اچھا, اب میں یہ کہتا کہ چونکہ تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے بیک وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی آمد سے پہلے جو دور جاہلیت کہلاتا تھا, اس وقت بھی یہ رجحان تھا اعتکاف کا. غاروں میں بھی جاتے تھے اور غور و فکر اور تدبر کرتے تھے. اس پورے منظرنامے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جیسے کہ اور اس میں اور جو اعتکاف جو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے بارے میں ہدایت فرمائی, اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا, اور قرآن کریم میں خود فرمایا گیا ہے اعتکاف کا. تو مشرکین مکہ بھی اعتکاف کرتے تھے, اور خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا, تو میں کیا کروں؟ فرمایا کہ پوری کرو, نظر پوری کرو, آپ پوری کرو. کیونکہ جو نظر ایمان کی ہو, اسلام کی ہو, اعمال صالح کو, اس کی پورا. اور اس میں جو دلچسپ نکتہ ہے وہ یہی ہے کہ فرمایا تھا کہ میں نے دور جاہلیت میں ایک کیا تھا, اور پھر اسلام کے بعد آپ نے کہا کہ اس کو پورا کرو. اسی طرح ایک صحابیہ آتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ میں نے منت مانی, نظر مانی کہ میں بیت المقدس میں جا کر اعتکاف کروں گی. میں یہی کر لو. واہ, آسانی والا دین. آسانی والا دین. انہوں نے ضد کی کہ نہیں, میں نے تو یہ منت مانی. آقا علیہ السلام نے تو سن کر سمجھ لیا تھا, اور آپ نے اس کو سہولت کا راستہ دیا تھا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, پھر وہی جا کر کرو. تو لیکن یہ جو اسلام نے آ کر اعتکاف کا درس دیا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف فرمایا, آپ کی ازواج مطہرات میں سے بھی اعتکاف فرماتی رہیں. لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ جب ایک زوجہ محترمہ نے مسجد میں اپنا خیمہ لگایا, تو ان کی دیکھا دیکھی اوروں نے بھی لگا لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی. حالانکہ نیکی میں حرص تھی, نیکی میں سبقت لے جانے کا ذریعہ تھا, لیکن آپ کو چونکہ رشتہ ان کا ایسا تھا, آپ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی, اور آپ نے اپنا اعتکاف بھی وہاں سے ہٹا لیا. وہ پھر جو آپ نے بات فرمائی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت, کہ پھر آپ نے اس کی قضا فرمائی. 20 دن اعتکاف, یہ وہ دن تھے جس کی قضا فرمائی آپ نے. تو اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اعتکاف میں بیٹھ کر پابندیاں لگتی ہیں انسان پر, کہ وہ کسی کی عیادت کرنے کے لیے نہیں جا سکتا, کسی کے جنازے میں نہیں جا سکتا, تدفین میں شریک نہیں ہو سکتا. وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکا ہے. اور اگر کسی وجہ سے گزر رہا ہے اللہ ہی کے کام سے, تو عیادت بھی جو ہے وہ کھڑے گزرتے جی. اور اب آپ دیکھیے کہ جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عبادت کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی تشریف لے گئے, تو آپ نے دیکھا کہ آسمانوں پر 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ قیام میں, رکوع میں, سجدے میں اللہ تعالیٰ کو منع نہ رہا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. وہ بھی عبادت ہے, یہ بھی عبادت ہے. عبادت کیا ہے؟ پھر عبادت کیا ہے؟ وہ درد دل ہے. وہ درد دل ہے. یہ نہیں کہ آپ شب قدر کو جاگے, یا آپ نے شب برات منائی, سبحان اللہ, اور آپ نے جو ہے وہ پوری رات مسجد میں جا کے لگا دی, اور آپ قبرستان بھی چلے گئے, اور آپ نے جو ہے وہ صدقہ بھی خیرات بھی کر دیا, اور صبح کو آ کر آپ نے وہی ملاوٹ والا دودھ بیچنا شروع کر دیا. درد دل اگر نہیں ہے تو پھر عبادت نہیں. وہی آپ نے جو ہے لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا. یہیں سے کنٹینیو کریں گے, کیونکہ اب ہم فلسفہ اعتکاف پہ آپ دونوں حضرات نے, شخصیات نے روشنی ڈالی. اب ہم آئیں گے پھر اس کے آداب پہ, جس پہ تھوڑی سی آپ نے گفتگو کی, اور بڑی عمدہ بات جہاں پہ ختم ہوا, اس سیگمنٹ کا اختتام ہوا, عامر بھائی نے جہاں جو بات کی کہ وہ میر درد کا شعر, اسی پہ ختم کر کے پھر دوبارہ آئیں گے ناظرین, کہ ایک درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. اور جو نقوی صاحب نے فرمایا ناظرین گرامی کہ غور کرنا اور فکر کرنا, تو یہ غور و فکر جو ہے اعتکاف کی حالت میں, یہ درد دل کے ساتھ خلق کے لیے, خالق کی جو مخلوق ہے اس کے لیے بھی تو کیا جا سکتا ہے. پھر میں نقوی صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ عین عبادت ہے یا نہیں ہے. فلسفہ اعتکاف پہ, اعتکاف کے آداب پہ, اور پھر جو اعتکاف کی برکات ہیں اس پر ہم نے کچھ بات کی ہے, مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ قمر عباس نقوی صاحب, اور نقوی صاحب نے بڑا عمدہ نقطہ بیان فرمایا تھا کہ غور کرنا, فکر کرنا, سوچنا, تدبر کرنا اعتکاف میں بیٹھ کر, یہ بہت ہی عمدہ بات ہے. تو میں نے پھر اس سے یہ گزارش کی تھی, میں نے کہا جب انسان کے بارے میں, خالق کی مخلوق کے بارے میں بھی اگر غور کرے, اس
کی فلاح کے لیے بھی غور کرے عبادات کے ساتھ ساتھ. تو اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو میں آپ کی اس بات کو ایک انداز میں دیتا ہوں کہ ایک شخص آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہتا ہے بڑے گاؤں دیہات سے کہیں سے آیا ہے, کہنے لگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں ایسی جگہ پر ہوں کہ مصروف رہتا ہوں اپنی مختلف زندگی میں, مجھے کوئی ایسا مختصر سا عمل بتا دیجئے جس سے میری دنیا بھی اچھی ہو رہے اور آخرت بھی اچھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطاعت لامر اللہ والخدمت لخلق اللہ. سبحان اللہ, اللہ کی اطاعت اور اس خلق مخلوق کی خدمت. سبحان اللہ. دو جملوں کے اندر اس کی دین اور دنیا دونوں اس کے پاس. سبحان اللہ. امر رب کی اطاعت. سبحان اللہ. اور پورا دین سمٹ آیا, پورا دین سمٹ. تو بنیادی بات ہے تفکر اور غور. ٹھیک. اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے اندر احساسات ہوں گے تو ہم مخلوق خدا کی خدمت بھی کریں گے. ٹھیک ہے. احساس ایک زندگی کا نام ہے اور احساس کا مر جانا ایک موت کا نام ہے. ٹھیک ہے. بقول عدم کے کہ موت سے زیست کا شعلہ کہاں بجھتا ہے عدم. سبحان اللہ. صرف احساس کو ایک نیند سی آ جاتی ہے. سبحان اللہ. تو آپ نے اپنی زندگی میں اگر احساس کو سلا دیا تو آپ قرآن کی نگاہ میں چلتی پھرتی لاش تو ہو سکتے ہیں, ایسے ہی, لیکن ایک انسان نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. تو انسان کا عمل بتا رہا ہے کہ وہ یا تو چلتی پھرتی لاش ہے. ٹھیک ہے. اس کا رب سے کوئی رابطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر رب سے رابطہ ہے تو وہ احساس زندگی ہوگی. سبحان اللہ. اور اگر احساس زندگی ہوگی تو اس کی مخلوق کے احساسات اس کے پاس موجود ہوں گے. سبحان اللہ. سو اعتکاف یہ موقع فراہم کرتا ہے آدمی کو انسان بننے کا. لیکن اب یہاں پر ایک خاص بات میں عرض کروں گا کہ میں پھر گزارش کروں گا کہ بہت اچھی بات ہے عبادات, کوئی اس میں شک نہیں ہے, لیکن ابھی فرمایا کہ جن اور انس کو اسی لیے پیدا کیا. لیکن بات یہ ہے کہ وہی تو دیکھنا ہے کہ وہ عبادت ہے کیا. ٹھیک ہے. کیا عبادات کسی مشقت کا نام ہے یا عبادت جو ہے وہ رضا رب کا نام ہے. ٹھیک ہے. تو اس رب کو راضی کرنے کے لیے ہم چاہے ایک چڑیا کو پانی بھی پلا دیں تو وہ راضی. راہ سے پتھر ہٹا دینا جو ہے صدقہ ہے. ٹھیک ہے. صدقہ ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کثرت اعمال تو ہو رہی ہے اور کثرت عبادات بھی ہو رہی ہے. کثرت عبادات بھی ہو رہی ہے, لیکن ہمارا معاشرہ جو ہے وہ مزید تنزلی کی طرف جا رہا ہے. کثرت عبادت کے نتیجے میں جو تبدیلی ہمارے اندر آنی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی. اچھا, اس کے بجائے اس میں ایک تکبر پیدا ہو رہا ہے. ہاں, بڑی عمدہ, بڑا عمدہ. آپ کو میں نے کہہ دیا حاجی صاحب, آپ نے کہا رہے بھائی میں نے 5 کیے, معاف کیجئے گا الحاج صاحب. مطلب آپ اتنی سی بات برا مان گئے کہ اگر ہم نے آپ کو حاجی صاحب کہہ دیا, وہ علم وہ عبادت جس کو مزید عاجزی سکھانی چاہیے تھی, وہ تکبر کا عاجزی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تمہارا قلب طاہر نہیں ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو اعتکاف جو ہے وہ تم کو طاہر کرے گا. واہ. اگر تم مسجد سے نکلنے کے بعد طاہر نہ ہوئے قلباً فکراً عملاً, اگر تمہاری گفتار میں تبدیلی نہیں, اگر تمہارے اخلاق میں تبدیلی نہیں, اگر تمہاری سوچ میں تبدیلی نہیں, تو تم پچھلے سال بھی بیٹھے تھے. ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے جیسے بھوکا پیاسا رہنے سے تمہیں کوئی اللہ کو کوئی فائدہ نہیں, ایسے ہی 10 دن کہیں گزار گیا. ہم اپنے رب کے کیسے نزدیک ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے علماء کو بھی چاہیے کہ وہ 1 گھنٹہ اس اعتکاف میں کم از کم صرف اس بات پر بات کریں. کوئی کتابیں نہ پکڑائیں, کوئی لمبی لمبی دعائیں نہ پکڑائیں کہ 2 گھنٹے کی دعا پکڑا دی, 2 گھنٹے کی یہ کرا دی. نہیں, آپ ان سے صرف گفتگو کیجئے اور ان کو اس رب کی طرف لے کر کے جائیے اور ان کو سے کہ آپ نے کیا سوچا. ایک تو فلسفے میں ہم نے کافی بات کی. اگر آپ کچھ کہنا چاہیں, میری گزارش ہوگی اگر اسے ہم اب مختصر کر لیں, چونکہ ویسے تو فلسفے میں کتنی بات ہو سکتی ہے, اور پھر جو مسنون طریقے ہیں, تاکہ ایک جب ہمارے بھائی بہن جب جائیں اعتکاف کو تو انہیں اس یقین کے ساتھ جائیں کہ میں جو طریقہ ہے, جو سنت کا بہترین طریقہ ہمیں سکھایا گیا, اس کے مطابق میں اس کو ادا کر رہا ہوں. پھر جیسے آپ نے بھی فرمایا اور آپ نے بھی فرمایا کہ بات کے پھر اور تدبر ہو اور خیر ہو خلق کے لیے, وہ تو ہے ہی ہے, لیکن طریقے جو ہیں. میں مختصر سا حدیث جبریل جو بہت مشہور ہے, حدیث احسان, کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانی حلیے میں آ کے سوال کیا کہ مال احسان یا رسول اللہ, احسان کیا ہے؟ احسان ہے حسن عبادت, عبادت کا نکھار. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ, تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گے اسے دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, ورنہ وہ تو تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. تو اگر یہ احساس
جو 10 دن اعتکاف میں بیٹھ کر حاصل کرنے کی ٹریننگ لی جا رہی ہے، اگر اعتکاف مکمل کرنے کے بعد پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے گا، میں خالی ایکسپریس کا ہی پروگرام ہے یہ، تو یہ میں نے اس کے اوپر اسٹیکرز نکالے، اسی سے میں نے یعنی ایک آئیڈیا لیا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ بیچارہ برائیاں دکھا رہا ہے حضور، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ فلاں جگہ کہیں جاتے ہیں، وہاں لکھا ہوتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، جی ہاں، آپ فوراً اسٹل ٹھیک ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کپڑے صحیح کر لیتے ہیں، آپ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے۔ اللہ کے دیکھنے کا اگر آپ میں احساس پیدا ہوتا ہے تو یہ حسن عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ کسی وہ دیکھیں نا آپ کی جو عامر بھائی جو آپ کی خلوت جو ہے وہ جلوت کی طرح پاکیزہ ہو جائے، جی ہاں، اور ایک ہو جائے، جی ہاں، تو آپ مومن ہیں۔ اور آپ دیکھیں اگر آپ پکے مومن ہیں تو اگر آپ کسی کتے کو راستے میں سے چلتے ہوئے خود پانی پینے کے لیے کنویں میں اترتے ہیں اور پھر اسے بھی پیاسا دیکھ کر پانی پلاتے ہیں، تو اگر آپ اتنے بڑے گناہگار ہیں جسے معاشرہ قبول کرنے کو تیار نہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ وہ جنت سبحان اللہ، اس خدمت کے صلے میں حاصل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آپ بے انتہا عبادت گزار ہیں، لیکن آپ کسی بلی کو بند کر کے چلے جاتے ہیں، وہ ایک بلی کو بند کر کے چلے جانا کہ نہ تو آپ نے اسے غذا دی، نہ اسے آزاد چھوڑا کہ وہ خود کچھ حاصل کرتی، اس کا جواب جہنم میں لے جانے کا باعث بن جائے گی۔ اگر آپ کا پڑوسی آپ کے شر سے محفوظ نہیں ہے، آپ اس کی بدگوئی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، یہ آپ کو جہنم میں لے جانے کا باعث بن جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادت کو جو تصور دیا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی رضا میں اپنی رضا قربان کرنا، بالکل ایسے اطاعت، اپنی رضا قربان کرنا، اپنے اختیار کو اللہ کے اختیار کے آگے بے اختیار بنانا، اور مخلوق خدا کی خدمت کرنا، سرنڈر کر دینے کا، سرنڈر کر دینا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب جو آپ فرما رہے تھے علامہ صاحب، جس غور و فکر کی ہم نے بات کی، جس کے وہ جو آپ نے فرمایا وہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ساتھ ساتھ عبادتیں چل رہی ہیں، ساتھ ساتھ تلاوت چل رہی ہے، نماز چل رہی ہے، اور اپنا دعائیں چل رہی ہیں، وظائف چل رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ غور و فکر بھی چل رہا ہے کہ میں نے کیسی زندگی گزاری اور اب میں اس میں تبدیلی کروں گا، یا فلاں فلاں سے میں نے کوتاہی کی، میں جا کر معافی مانگوں گا۔ یہ بھی عبادت ہی کے زمرے میں آئے گا اعتکاف کے دنوں میں، اگر آپ نے اس پہ غور کیا؟ بالکل۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آؤ ایک سجدہ کریں عالم میں لوگ کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے ساغر کو خدا یاد، ایسے ہی بات پھر وہیں آ جاتی ہے۔ میں علامہ اقبال کے اگر آپ دیکھیں گے تو پھر وہ یہ سجدے تجھے کافر نہ کرتے، مطلب کہیں ایسا نہ ہو کہ تو سوچتا کہیں اور ہے اور جھکتا کہیں اور۔ واہ، تو اپنی عبادات کو اوپر ناز مت کرو، نہ اپنی عبادات پر گھمنڈ کرو، تمہارے سجدے کہیں تمہیں کافر نہ کر دیں، تو سوچتا کہیں اور ہے اور جھکتا کہیں اور ہے، ٹھیک ہے؟ تم اپنے نفس کی اطاعت کرتے ہو، تم اپنے نفس کو اپنا رب بناتے ہو، تم اپنی خواہش کی اطاعت کرتے ہو، تو اپنی خواہش کے پیچھے چلتے ہو اور نام لیتے ہو اس رب کا۔ 30 سیکنڈ ہے عامر بھائی، میں چاہوں گا آخر میں آپ بھی کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے رمضان المبارک، پھر آپ نے جو گفتگو کی تھی نا اس سے مجھے ایک نظم کے ٹکڑے یاد آ گئے، 30 سیکنڈ میں نے اس کے لیے بچا لیا۔ دیکھیے رمضان المبارک ہماری زندگی میں کئی بار آیا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس بار بھی رمضان ایسے ہی چلا گیا اور ہم ایسے ہی کہ ایسے رہے، ہمارے دامن خالی رہے اور ہماری روح ہم سے گناہوں زیادہ سے آلودہ بدقسمت کوئی رہی، نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، جبریل کی دعا تھی اور آپ کی آمین تھی جی، کہ رغم انف رجل، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے جو رمضان کا مہینہ زندگی میں ایک بار پائے اور ابھی بخشش نہ کرا سکے۔ سبحان اللہ، اندازہ کیجئے تو بس یہ اپنا مشن اور اپنا ہدف اور اپنا ٹارگٹ بنا لینا چاہیے کہ اس رمضان تو اللہ تعالیٰ سے لینا ہی لینا ہے مغفرت اور راضی کرنا ہی کرنا ہے۔ اور دیکھیں حقوق اللہ تو اللہ معاف کرتا ہے، حقوق العباد کے لیے بندوں سے معافی مانگنی ہوتی ہے، تلافی کرنی ہوتی ہے، جس کا پیسہ کھایا ہے اس کا پیسہ دینا پڑے گا، جس کا حق دبایا ہے اس کا حق واپس۔ اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ دونوں تصحیح فرمائیے گا، بالکل یہی ہے نا کہ بھی قیامت کے دن اگر جس کی حق تلفی کی ہے اس کی نیکیاں جو ہیں وہ دے دی جائیں گی جس کی حق تلفی کی ہوگی، اور پھر اس کے بعد اگر پھر بھی حساب پورا نہیں ہوگا تو جو اس کے گناہ جو ہیں اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، اس حد تک وہ ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ نقوی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت عزت افزائی، آپ تشریف لائے، بہت بہت شکریہ عامر بھائی، آپ تشریف لائے۔ آپ ہی جو گفتگو کر رہے تھے اس سے مجھے نظم کے ٹکڑے یاد آ گئے، میں نے کہا شامل کر لوں۔ کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے، عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ بھنور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے، عبادت ہے۔ کسی کے واسطے ننھی سی قربانی محبت ہے۔ کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی
کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا محبت ہے، عبادت ہے۔ اور خاص جو آپ نے کہا تھا جہاں سے مجھے یاد آیا کہ کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو، کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو ذرا سی دیر کو گھر لے کے آنا بھی محبت ہے، عبادت ہے۔ کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو، کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا محبت ہے، عبادت ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ دونوں شخصیات کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔